باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، داستان صحابہ کرام کی اس عنوان کے تحت آج ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حبیب بن زید انصاری، ان کا خاندان پورے کا پورا یہ مکے میں جا کر مسلمان ہوا، بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی 12 نبوت کو جب اعلان نبوت کیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال ہوئے تھے تو مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ حج کے موقع پر مکے آئے، اور اس سے پہلے بھی 1 سال 12 لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن بیعت عقبہ ثانیہ میں دوسری بیعت میں تقریباً 72 لوگ مسلمان ہوئے، جن میں یہ قبیلہ بھی شامل تھا، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ مدینہ طیبہ جا کر مسلمان ہوئے۔ ان کے والد کا نام زید بن عاصم ہے، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو بیعت کے لیے مدینہ طیبہ مکہ شریف گئے۔ اس وقت حضرت حبیب یہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے، لیکن یہ پورا خاندان ان 72 لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے مکہ جا کر مینا کے میدان میں عقبہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ تو حضرت حبیب جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ چھوٹے تھے۔ ان کے والد زید یہ پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ان کی والدہ کا نام ام عمارہ، یہ بنو مازن سے تھیں، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی۔ تو اس طرح ان کا خاندان، پورے کا پورا خاندان، چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور مردوں سے لے کر عورتوں تک، سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر قربان تھے۔ ان کے بھائی حضرت حبیب کے بڑے بھائی عبداللہ بن زید انصاری یہ احد کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پھینکنے پر اور کافروں کو مارنے پر کھڑے ہو گئے، یہ حضرت حبیب کے بھائی عبداللہ بن زید انصاری یہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جتنے تیر آئیں میرے سینے پر لگے، اور اس طرح ان کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، لیکن کوئی بھی تیر انہوں نے حضور تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہ بڑے بھائی کا حال ہے۔ اور چھوٹے بھائی حضرت حبیب یہ بدر اور احد میں تو شامل نہیں ہو سکے، بہت چھوٹے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں جنگ میں شریک ہوں، لیکن اس کے بعد یہ ساری جنگوں میں شریک رہے ہیں۔ اور 9 ہجری کو جب اسلام کا عروج ہوا اور پورے عرب سے لوگ قافلہ در قافلہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو یہ جو نجد کا علاقہ ہے یہاں سے بنو حنیفہ ایک قبیلہ ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، پورا قبیلہ اور اس کے سردار۔ آقا علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، آپ نے بڑی ان کی خاطر مدارت کی اور بڑے تحائف دیے۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسلمہ، ان کا نام مسلمہ، اور بعد میں اس کا نام پھر کذاب پڑا، جھوٹا نبی۔ یہ بھی اس وفد میں شامل تھا جو بنو حنیفہ کا نجد سے وفد حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تو یہ جہاں سامان رکھا قافلے نے، تو یہ مسلمہ کذاب یہ وہاں بیٹھا، یہ آگے حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، لیکن آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ایک شخص پیچھے ہے تو آپ نے اس کے لیے بھی تحفہ بھیجا، اور پورے جو وفد دار ڈیلیگیشن تھا سب کو تحفے دیے۔ تو آقا علیہ السلام پر ایمان لا کر وہ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب یہ قافلہ واپس گیا تو مسلمہ کذاب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چیز آئی، اس نے جا کر اعلان نبوت کر دیا اور اپنے پورے قبیلے کو ساتھ ملا لیا، قبیلہ حنیفہ کو ساتھ ملا لیا، اور بڑی شد و مد کے ساتھ اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اتنا لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ ان کے قبیلے کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ پتہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اس کے قبیلے کے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بنو حنیفہ کا جھوٹا یہ
قریش کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے جھوٹے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا ہے، جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنو حنیفہ کا جھوٹا ہمیں بنو مضر کے سچے سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح اس نے بڑی شد و مت کے ساتھ اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، تو آپ نے خط لکھا مسیلمہ کذاب کی طرف، اور وہ خط لے کر جانے کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حضور نے فرمایا کہ کون یہ خط لے کر، یہ بڑا مشکل سفر ہے، اور وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے مسلمہ جھوٹا، اس کو میرے خط سے بڑی چڑ آئے گی اور ہو سکتا ہے وہ جانے والے کو قتل بھی کر دے۔ لیکن حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خاندان پہلے حضور کی نبوت پر قربان تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جو بھی پیش آئے مجھے یہ شرف دیجئے کہ میں یہ خط لے کر اس جھوٹے کے پاس جاؤں اور اس کے دربار میں کھڑا ہو کر میں حضور کی نبوت کی تصدیق کروں۔ حضور نے پھر پوچھا دیکھ لینا مشکل ہو سکتی ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ جان ہی جا سکتی ہے نا، تو جان حاضر ہے، چلی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے اس نوجوان صحابی حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ جب یہ خط حضور کا مسیلمہ کے پاس پہنچا تو خط کے اوپر شروع میں لکھا تھا سلام علی من اتبع الہدا، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کے اتباع میں آ گیا، جس نے ہدایت کی پیروی کی، اور من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ۔ حضور نے خط میں لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کی طرف خط ہے، اور آپ نے اس میں لکھا کہ اللہ سارے جہانوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے زمین عطا فرما دیتا ہے، اور وہ حق ہے اور حق کے ساتھ ہے، اور جو جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ تو اس نے وہ خط لے کر اس نے کہا کہ کل آنا میرے پاس۔ حضرت حبیب بن زید انصاری واپس چلے گئے جہاں انہوں نے روکا ہوا تھا، رہائش رکھی تھی۔ صبح ان کو پکڑ کے لے کے آئے مسیلمہ کذاب کے پاس۔ اس نے پورا دربار لگایا ہوا تھا اور دائیں بائیں اس کے حواری بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے۔ وہ پوچھتا ہے حضرت حبیب بن زید انصاری کو کہ بتا تو محمد پہ یقین رکھتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا میری بھی گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا تیری بات سننے کے لیے میرے کان سن نہیں رہے کچھ بھی، میں نہیں سن رہا تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ میری گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری گواہی کیسے دے سکتا ہوں؟ جو محمد مصطفیٰ سچے نبی کی گواہی دے دے وہ جھوٹے نبی کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ تو جھوٹا ہے۔ اس نے 3 دفعہ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا اگر تو نے میری گواہی نہ دی، مجھ پر ایمان نہ لایا، تو میں تجھے قتل کر دوں گا اور سخت سزا دوں گا۔ اس نے کہا اس کے لیے تو میں ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا۔ پھر کیا کیا؟ وہ پوچھتا تھا تو میری گواہی دیتا ہے؟ آپ کہتے تھے نہیں۔ اس نے ایک بازو کاٹا، جلاد کو حکم دیا، بلکہ بعض جگہ آتا ہے کہ اس نے خود تلوار پکڑ لی اور غصے کے ساتھ ایک بازو کاٹ دیا، اور پھر پوچھا تو میری گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا میرے کان تیری بات نہیں سن رہے، میں محمد مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوں، وہ سچے نبی ہیں اور تو جھوٹا ہے۔ دوسرا بازو کاٹ دیا، پھر پوچھا، پھر ایک پاؤں کاٹا، پھر پوچھا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا۔ ہر دفعہ یہ پوچھتا تھا کہ بتا حبیب تو مجھ پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے تھے اے جھوٹے، میں مر جاؤں گا، میرے جسم کا ایک ایک انگ جدا کر دے مگر تجھ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ میں سچے نبی کو مانتا ہوں، میں جھوٹوں کو نہیں مانتا۔ تو ایک ایک انگ کر کے جب کٹ گئی دونوں ٹانگیں بھی اور چھوٹے چھوٹے پیس کر دیے اس ظالم نے، پھر اس نے کہا آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی اور اس کے اندر پھینکا اور کہا اگر مجھ پر نہ ایمان رکھنے والوں کا یہی حال ہوگا۔ تو آگ کے اندر بھی بلند آواز سے حضرت حبیب بن زید انصاری پکار رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو ناظرین وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ نے ایک لشکر تیار کیا، مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، اور اس لشکر کے اندر ام عمارہ حضرت حبیب بن زید کی والدہ بھی تھی۔ وہ لشکر بڑا اس جھوٹے نبی کے ساتھ جو مقابلہ ہوا وہ بڑا سخت مقابلہ تھا، جس میں 1400 حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے، 1400 کے قریب
حافظ قرآن جو صحابہ کرام تھے جن کو پورا قرآن حفظ تھا، اس کے بعد یہ سوچ ڈیولپ ہوئی کہ کہیں ایسی جنگوں میں قرآن کے حافظ ختم نہ ہو جائیں تو قرآن کو لکھ لینا چاہیے. تو یہ وہ جنگ تھی جس میں بڑا سخت مارکہ ہوا، اور حضرت خالد بن ولید نے اس مارکے کو جیتا. اور حضرت حبیب کی والدہ کو جب پتہ چلا تھا کہ میرا بیٹا اس طرح راہ خدا میں قربان ہو گیا جواں مردی کے ساتھ، تو اس ماں کا جذبہ دیکھے، اس کے منہ سے جملہ نکلا تھا، اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، میں نے بیٹے کو تیار ہی اس لیے کیا تھا، وہ اپنے مشن کو پہنچ گیا، وہ جنت کا راہی ہو گیا. تو ناظرین، جب حضرت ابو صدیق کے دور میں وہ جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، تو عمارہ ان کی والدہ اور عبداللہ ان کا بھائی، یہ سب آگے تھے اس لشکر کے آگے، اور پوچھتی پھر رہی تھی وہ دشمن خدا کہاں ہیں. تلوار ان کی والدہ حبیب کی والدہ نے تلوار اٹھائی تھی اور پوچھتی تھی وہ دشمن خدا کہاں ہیں، وہ دشمن مصطفیٰ کہاں ہیں، میں اس کا سر اتارنا چاہتی تھی. تو جواں مردی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن جب اس کی لاش تک پہنچی تو وہ اب دم دے چکا تھا اور مر چکا تھا. تو یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کروانا بھی گوارا کیا، مگر ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، اور انہی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اسلام پر مضبوطی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.